بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک عدم اعتماد کیا ہوتی ہے، آئین میں اس کی کیا ویلیو ہے، اس حوالے سے چند بڑی اصطلاحات بڑے تواتر سے استعمال ہوتی ہیں، مثلا نمبر گیم، فلور کراسنگ، اوپن بیلٹ، سیکرٹ بیلٹ اور آئینی تقاضے وغیرہ۔ آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ تحریک عدم اعتماد کیا ہے، اس کے لیے آئینی تقاضے کیا ہیں اور ان اصطلاحات کا مطلب کیا ہے جو اس سلسلے میں استعمال کی جاتی ہیں۔ ایسے ممالک جہاں پارلیمانی جمہوریت کا نظام رائج ہے، جیسا کہ پاکستان، بھارت یا برطانیہ وغیرہ، جہاں پارٹی کی بنیاد پر انتخابات ہوتے ہیں اور جو پارٹی ایوان زیریں میں، جسے پاکستان میں قومی اسمبلی کہا جاتا ہے، ارکان کی اکثریت حاصل کر لے، وہ اپنا پارلیمانی لیڈر منتخب کرتی ہے جو وزیر اعظم کہلاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ پارٹی یا پارٹیاں جن کے ارکان کی مجموعی تعداد کم ہوتی ہے، حزب اختلاف یا اپوزیشن کہلاتی ہیں، وہ بھی اپنا ایک پارلیمانی لیڈر منتخب کرتی ہیں جو قید حزب اختلاف کہلاتا ہے۔ اگر حزب اختلاف حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہ ہو اور حکومت گرانا چاہے تو اس کا آئینی طریقہ یہ ہے کہ وہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں، جو کہ قانونی ضابطہ کے تحت ہوتا ہے۔ ان دنوں پاکستان کی موجودہ صورتحال اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ حزب اختلاف کی پارٹیاں متحد ہو کر حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور کرانے کی کوشش کر رہی ہیں، جس کے لیے آئین میں باقاعدہ ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے۔ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے قومی اسمبلی کے ارکان کی مجموعی تعداد کی سادہ اکثریت درکار ہوتی ہے، جس سے منتخب شدہ وزیر اعظم کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ یہاں پر نمبرز گیم کی اصطلاح سامنے آتی ہے، یعنی فریقین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس ارکان کی مطلوبہ تعداد موجود ہے۔ اس وقت پاکستان میں قومی اسمبلی کے ارکان کی کل تعداد 342 ہے، جس کی سادہ اکثریت 172 ارکان کی تعداد بنتی ہے۔ آئینی حوالے سے اگر بات کریں تو تحریک عدم اعتماد کی کارروائی آئین کے آرٹیکل 95 اور قومی اسمبلی کے رولز آف بزنس 2007 کے رول 37 کے تحت ہوگی۔ تحریک پر 3 دن سے پہلے اور 7 دن کے بعد ووٹنگ نہیں ہو سکتی۔ متعلقہ قانون کے مطابق 3 سے 7 دن کے عرصے میں ووٹنگ ہوگی اور اس ووٹنگ سے پہلے اور بعد میں ایک طویل آئینی طریقہ کار اپنانا ہوگا۔ رولز آف پروسیجر کے تحت تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ اوپن ہوتی ہے، سیکرٹ ووٹنگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ تحریک اعتماد کے لیے قرارداد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور رولز آف پروسیجر کے تحت قومی اسمبلی میں کسی بھی قرارداد پر ووٹنگ اوپن ہوتی ہے۔ اب بات کریں گے فلور کراسنگ کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ عام طور پر فلور کراسنگ کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ اگر پارٹی کے ٹکٹ پر منتخب ہونے والے قومی اسمبلی کا کوئی رکن اپنی پارٹی سے مستعفی ہو کر کسی دوسری پارٹی میں شامل ہو جائے تو وہ نااہل ہو جائے گا، یعنی اسمبلی میں اس کی رکنیت ختم ہو جائے گی۔ آئین کی دفعات 62 اور 63 میں ان کی بعض ذیلی دفعات کے تحت اگر کوئی رکن اسمبلی وزیر اعظم یا صوبے میں وزیر اعلیٰ کے انتخاب یا ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد یا تحریک اعتماد یا آئینی ترامیم کے سلسلے میں اپنی پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ دے یا ووٹنگ میں حصہ نہ لے یا ووٹنگ کے دوران ایوان سے غیر حاضر رہے، تب بھی وہ نااہل ہو جائے گا اور اس کی رکنیت ختم ہو جائے گی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنی پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ دینے کی پاداش میں اس کی رکنیت تو ختم ہو جائے گی، لیکن جو ووٹ اس نے دیا ہے اسے درست مانا جائے گا اور اسے
شمار کیا جائے گا۔ اس تمام صورتحال کے باوجود کوئی رکن اس وقت تک خود بخود نااہل نہیں ہوتا جب تک کہ اس پارٹی کا سربراہ اس کے خلاف کارروائی کا آغاز نہ کرے اور پھر ایک طویل طریقہ کار سے گزر کر اس کے نااہل ہونے کی نوبت آتی ہے۔ موجودہ صورتحال کو پیش نظر رکھ کر یہ فرض کر لیا جائے کہ اپوزیشن کے دعوے کے مطابق وہ سرکاری پارٹی کے بعض اراکین کی مدد سے وزیر اعظم کے خلاف جنہیں ایوان میں سادہ اکثریت حاصل ہے، تحریک عدم اعتماد منظور بھی کرا لیتی ہے، تو وہ ارکان نااہل ہو جائیں گے جنہوں نے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا ہے، اور اپوزیشن کی اکثریت پھر اقلیت میں بدل جائے گی تو وہ اپنا نیا وزیر اعظم کیسے منتخب کرا سکے گی؟ اس ساری صورتحال میں عام طور پر حکومتی پارٹی جسے تحریک عدم اعتماد کا سامنا ہوتا ہے، وہ یہ طریقہ اختیار کرتی ہے کہ اپنے ارکان کو ایوان سے باہر رکھتی ہے اور اندر نہیں آنے دیتی کہ نہ اندر آئیں گے اور نہ فلور کراس کریں گے، اور نہ ہی مطلوبہ ارکان کی تعداد پوری ہو سکے گی، اور نتیجتاً تحریک ناکام ہو جائے گی۔ اس نوعیت کے ہتھ کنڈے دونوں جانب سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ عدم اعتماد تحریک تاریخ کے آئینے میں پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو فوجی آمریتوں کو چھوڑ کر پارلیمانی جمہوریت کے ادوار میں اب تک کسی سربراہ حکومت کو اس آئینی طریقے کے ذریعے اقتدار سے محروم نہیں کیا جا سکا ہے۔ پاکستان کے صرف 2 وزرائے اعظم کو عدم اعتماد کی تحریکوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن دونوں نے ہی اپنے خلاف اس تحریک کو ناکام بنا دیا تھا۔ نومبر 1999 کو اس وقت کی وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تھی، جو 12 ووٹوں کی اکثریت سے ناکام ہو گئی تھی۔ پھر 2006 میں مشرف دور کے وزیر اعظم شوکت عزیز کے خلاف لائی جانے والی تحریک عدم اعتماد بھی ناکام ہو گئی تھی۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں تیسری دفعہ پیش ہونے والی اس تحریک عدم اعتماد کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں، اور ایسی قانونی معلومات کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔